چونکہ ذی الحج قریب ہے اور ذی الحج کی 9 تاریخ کو جس طرح حج کا فریضہ ادا ہوتا ہے، اس خوشی میں 10 تاریخ کو مسلمانان عالم اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے قربانی کرتے ہیں، اور حکم یہ ہے کہ پورے عالم کے مسلمان مالی توفیق کی شرط پر حسب توفیق ایک حلال اور پالتو جانور جس کی قربانی شرعاً معلوم ہے وہ اللہ کے راستے میں قربان کریں گے۔ قربانی ایک عبادت ہے، عبادت کے جمیع شرائط اس میں موجود ہونا ضروری ہے۔ مثلا قربانی کا تعلق اسلام سے ہے، غیر مسلم پر قربانی نہیں ہوتی، اور غیر مسلم کی قربانی شرعاً معتبر نہیں ہوتی، کیونکہ غیر مسلم کے لیے اسلامی احکام نہیں ہے تا وقت کہ وہ ایمان نہ لائے۔ مسلمان ہے لیکن عقل و حواس موجود نہیں ہے، دیوانگی اور جنون میں ہے، تو اس سے بھی شرعی احکام مرتفع ہوتے ہیں۔ سبھی یعنی نابالغ بچے کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ درست اور بہتر بات یہ کہی گئی ہے کہ اس کے مال کی شرط پر اس کے اولیاء اس کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، اس کے مال میں سے۔ قربانی کے لیے جانور شریعت نے متعین کیے ہیں، جیسے گائے کی قربانی ہے تو ہر قسم کی گائے معتبر ہے، چھوٹی ہو یا بڑی، بشرطے کہ اس عمر کو پہنچ چکی ہو جو قربانی کے لیے ضروری ہے، یعنی 2 سال کی بچڑی یا بچڑا کم از کم عمر، اور اسی طرح اونٹ کے لیے بھی 2 سال کی عمر ہے۔ چونکہ بھینس بھی گائے کی ایک قسم ہے، ان الجاموس نوع من البقر، جامع الصغیر میں حضرت علی سے مروی ہے۔ جب علی عراق گئے اور وہاں انہوں نے جوامیس دیکھی، بھینسیں دیکھی، تو لوگوں نے فتویٰ پوچھا، علی المرتضیٰ نے اس کے حالات دریافت کیے تو فرمایا یہ گائے کی ایک قسم ہے۔ طبعی طور پر اور جنسی طور پر وہ تمام خصلتیں ہیں سوائے 1-2 کے، اس لیے حکم گائے کا نافذ ہو گیا، اور ہماری فقہ کی معتبرات شرع وقائع میں ہیں، ان الجاموس نوع من البقر۔ اسی طرح بکرے، بھیڑ، یہ متعین جانور ہے۔ قربانی مرغی کی نہیں ہو سکتی، یہ مجوس کی عادت ہے کہ وہ بقرہ عید کو مرغیاں ذبح کرتے تھے۔ عالمگیری میں لکھا ہے بقرہ عید کو مرغی کاٹنا یہ مجوس کی خصلت ہے۔ 2 دن پہلے زیادہ کھا لو، 2 دن بعد اس دن گائے کا گوشت، بکرے کا، بھیڑ کا، بھینس کا، اونٹ کا، یہ سنت طریقہ ہے۔ گائے اور وہ جانور جس کی قربانی شرعاً درست ہو گئی ہے، اگر یہ جنگلی بھی ہو گئے تب بھی حکم پالتو میں ہے۔ جنگل سے کسی نے گائے شکار کر کے لے آیا، اس کی قربانی جائز ہے، اونٹ شکار کر کے لے آیا، قربانی جائز ہے۔ اور جو جانور گو حلال ہے لیکن اس کی جنس جنگلی ہے، جیسے ہرن، اگر وہ کسی نے پال بھی لیا اور وہ گھریلو رہنے لگا
اور پالتو بن گیا تب بھی اصل کے اعتبار سے وہ پالتو نہیں ہے، اس لیے اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی اصلاً تو ہر اس شخص پر ہے جو صاحب نصاب ہو۔ نصاب دو قسم کا ہے، ایک مال نامی اور دوسرا غیر نامی۔ وہ مال جو بڑھ رہا ہے وہ نامی کہلاتا ہے، اور وہ مال جو منجمد ہے جیسے جائیداد وہ غیر نامی ہے۔ تو زکوٰۃ کے لیے تو نامی ہونا شرط ہے، اس لیے کوٹھی پر، بنگلے پر، پلاٹ پر، زمین پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، حاصل پر ہوتی ہے۔ مگر قربانی اس کی بھی ہے، اگر کسی کی زمینیں ہیں، مکانات اور بنگلے ہیں، کوٹھی ہے، زکوٰۃ تو نہیں ہے اس کے ذمہ، لیکن اس جائیداد کے مالک ہونے کی حیثیت سے اس کے ذمہ قربانی ہے۔ بعض ائمہ کے نزدیک الاضحیہ علی کل بیت، ہر گھر کے ذمہ ایک قربانی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ میں جو شخص خود کماتا ہے وہ گھر کا مستقل فرد سمجھا ہے۔ تو اختلاف کا ثمرہ یہ ہے کہ ایک شخص گھر میں ہے، وہی کمانے والا ہے، تو گھر کا مالک وہی ہے، گھر اس کا ہے، قربانی اس کے ذمہ ہے۔ گھر میں 5 افراد اور ہیں جو مستقل کمائی کے مالک ہے، وہ مستقل اصحاب نصاب ہے اور ان کے ذمہ مستقل قربانی ہے۔ ایسی صورت میں گھر کے مردوں کے ساتھ خواتین جو صاحب نصاب ہیں، سونے کی وجہ سے، زیورات کی وجہ سے، بیش بہا کپڑوں کی وجہ سے، ان پر بھی مستقل قربانی ہے۔ عام طور پر لوگ اس قسم کے احکام کو سمجھتے ہیں کہ یہ مرد سے وابستہ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مرد اور زن دونوں مسلمان ہیں اور دونوں صاحب نصاب ہیں، تو دونوں کے ذمہ قربانی ہے۔ قربانی میں افضل یہی ہے کہ ایک شخص کی اپنی گائے ہو اور بھینس ہو یا اونٹ ہو، لیکن یہ جائز ہے کہ ایک بڑے جانور میں، بڑے جانور 3 ہیں، گائے، بھینس، اونٹ، اس میں ایک سے زیادہ افراد شریک ہو جائے۔ سنت اور افضلیت اس میں ہے کہ 3 ہو، 5 ہو، 7 ہو، 7 سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ 2، 4، 6 بھی جائز ہے، لیکن افضلیت اس میں نہیں ہے۔ 2 ہے تو 2 حصے ہو گئے، ایک کے 2 حصے اور دوسرا حصہ دونوں مل کر ثوابی اختیار کر لیں۔ مثلا 3 قربانیاں ہیں، چوتھا حصہ بچتا ہے، تو تینوں مل کر کے یہ چوتھے میں ہم تینوں شریکوں میں یہ جائز ہے، بطور ثواب کے، مستقل حصے کے اعتبار سے شرکت نہیں ہو سکتی۔ قربانی 10 ذی الحج کو نماز عید کے بعد واجب ہے۔ اہل بلاد جہاں عید کی نماز مشروع ہے، انہوں نے اگر نماز عید سے پہلے قربانی کی تو وہ قربانی نہیں ہے، بل قدم لحما لأہلہ، گھر والوں کے لیے گوشت کا انتظام کیا ہے۔ حدیث میں ہے انہیا اضحیہ، یہ قربانی نہیں ہے۔ ابو بردہ ابن نیار رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے جلیل القدر، جب وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بیان فرمایا کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کریں گے، عید سے پہلے قربانی نہیں ہو سکتی، تو ابو بردہ ابن نیار کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان جیراننا جیا، ہمارے پڑوس والے کئی دنوں سے بھوکے تھے، مستہم الضراء، اور ہر طرح سے وہ پریشان تھے، نماز عید کے لیے آنے سے پہلے میں نے بکرا کاٹا ہے اور گوشت ان کو تیار کر کے دے دیا ہے،
اور پھر میں عید پڑھنے آیا ہوں. آپ نے فرمایا بل لحم قدمت لهم، گوشت کا انتظام ہوا ہے، قربانی نہیں، قربانی باقی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک بکرا ہے جو سال سے کم ہے لیکن سال سے بڑا لگتا ہے. تو آپ نے فرمایا آپ اسے قربان کر لیں. وَلَن يُجْزِيَ لِأَمْنِ أَحَدٍ بَعْدَكَ، آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے ایک سال سے کم کے بکرے کی اجازت نہیں ہوگی. یہاں دو مسئلے پیش آئے. ایک، قربانی قبل از وقت، اسے قتل مسترد کر دیا، وہ کالعدم کر دیا. دوسری، قربانی کے جانور کے انواع میں فرق. تو شارع علیہ السلام نے عذر شریعت ان کو مستثنا قرار دے کر اجازت دے دی. محدثین نے لکھا ہے کہ انہوں نے خوف اور ڈر کے مارے یہ بات کہی، ورنہ وہ بکرا سال کا ہی تھا. کانت سنویۃ، ابن حجر نے لکھا ہے. گھبرا گئے کہ میں اتنے شاندار قربانی کر کے حضرت نے فرمایا گوشت کا انتظام کیا، قربانی ابھی نہیں ہے، باقی ہے. تو انہوں نے کہا حضرت ایک بکرا ایسا ہے جس کی عمر کچھ کم ہے، تو آپ نے فرمایا کر لو اس کی قربانی. وَلَن يُجْزِيَ مِنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ، آپ کے بعد کسی اور کی طرف سے ایسی قربانی نہیں ہوگی. چنانچہ مسئلہ یہ ہے کہ بھیڑ یا دمبا 6 مہینے کا جب صحت مند ہو قربانی جائز، لیکن بکرا اور بکری پر اگر سال پورا نہیں ہے اور اس سے کچھ دن کم ہے تو قربانی نہیں ہوگی، اگرچہ فربا اور صحت مند نظر آتا ہو. بقیہ جانوروں میں بھی عمر کا اعتبار ہے. گائے یا بیل یا بھینس 2 سال، کم از کم 2 سال عمر ہو. عام طور پر 2 سال میں 2 دانت نکل آتے ہیں، اور بکرا جب سال کا ہو جائے تو دانت 2 نکل آتے، اور بھیڑ جب 6 مہینے کا ہو جائے تو دانت نکل آتے. لیکن یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ منڈی میں دانت ڈھونڈتے رہے اور آپ کی اس ناتجربہ کاری کی وجہ سے وہ ظالم بیوپاری وہ 8 دانت والے بکرے کے 6 نکال دیتے اور 2 چھوڑ دیتے. تو یہ سیٹھ صاحبان جا کے وہ ان کو 2 داڑھ دکھا دیتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت بہترین 2 دانت کا بکرا لائے ہو بنگلے کے سامنے باندھ لیتے ہیں. حالانکہ وہ 4.5 سال کا ہے اور اس کے دانت بہت پرانے ہو گئے. وہ سب اس غریب کے عید کے لیے نئے دانت لگے ہیں. ابھی ایک سوراب گوڈ کا بیوپاری آیا، اس نے کہا کہ ہم نے ایک ڈینٹل سے بات کی ہے اور وہ ہمارے بکروں کو دانت لگا دے گا. مسالے کے دانت 2 بڑے بڑے. تو فتویٰ مجھ سے لینے آیا کمکل. اور دنیا میں مولوی کم تھے کہ میرے پاس کسی نے خاص طریقے سے بھیج دیا. میں نے کہا کہ قربانی کے جانور ابناک ہو تو قربانی ہوتی نہیں ہے، اور جب آپ 6 دانت اس کے توڑ دیں گے تو وہ تو ختم ہو گیا. اب اس کے لیے جو آپ مسالے کے دانت لگاتے ہیں تو یہ سیٹھ صاحب کو تو دھوکے کے لیے کافی ہے، لیکن اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وہ کہاں دھوکے میں آتا ہے اور اسے کون دھوکہ دے سکتا ہے. وہ اسرع الحاسبین، اس سے زیادہ کوئی تدبیر کا مالک اور حکمت ساز ہستی نہیں ہے. ان مبارک ایام میں جو توبے اور استغفار اور عبادت کے گھڑیاں ہیں، ان میں اتنا بڑا جرم کرتے ہو اور مسلمان ہو کر. تو مسئلہ یہ یاد رکھو کہ اگر ایک بکرے کی عمر 1 سال بتائی جاتی ہے
یا ایک بچڑی کی عمر 2 سال بتائی جاتی ہے اور حال کے مطابق اس کی تکذیب نہیں ہو رہی ہے، عموماً 2 سالہ بچڑا یا 1 سالہ بکرا اس عمر کا ہوتا ہے تو مزید تحقیق کی ضرورت نہیں۔ فقہاء لکھتے ہیں قربانی جائز ہے، دانتوں کی آپریشن کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ، قربانی کے لیے جو جانور لیے جاتے ہیں افضل اور بہتر یہ ہے کہ پہلے سے لے اور گھر پر اسے پالے، اس کی خدمت کرے اور اس سے ایک گنا محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ حلال جانور سے آدمی تعلق رکھے تو محبت ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنا پالا ہوا جانور قربان کرنا فقہاء کہتے ہیں زیادہ افضل ہے خریدنے کے مقابلے میں، کیونکہ اپنے پالے ہوئے سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ بزرگان دین دیکھے گئے ہیں کہ وہ 5-5 6-6 مہینے پہلے لے لیتے تھے، اسے روزانہ نہلاتے تھے اور سجاتے تھے اور پھر چارے کھلاتے تھے، قسم قسم کی خوشیاں کرتے تھے، خوب تکڑا کرتے تھے، اور پھر قربانی کے دن جب ذبح کرتے تھے تو زار و قطار روتے تھے۔ لیکن اجر ثواب تو اس میں ہے، یہ تو اللہ نے احسان فرمایا ہے کہ ہماری قربانی کی جگہ ایک جانور کو قبول کیا، ورنہ اصلاً تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو پیش کیا تھا۔ حق تعالیٰ کا سارا نظام حکمت سے لبریز ہے۔ اگر اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے تو قیامت تک مسلمانوں کے ہاں انسان کی قربانی ہوتی، تو بقر عید ماتم کا زمانہ ہوتا، اور سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں انسان یوم الاضحی کو تہ تیغ ہو جاتے۔ لیکن اللہ حکیم مطلق ہے اور اس کی الوہیت کی ہر ادا جس طرح عظمت سلطان کی نشانی ہے، اس طرح حکمت کا بھی ایک زبردست نشان ہے۔ حضرت اسماعیل کے بدلے میں جنت سے مینڈا آیا اور اسے ذبح فرمایا۔ چنانچہ یہ بھی افضل ہے کہ آدمی مینڈے کی قربانی کر لے۔ بعض لوگ مینڈے کا گوشت شوق سے نہیں کھاتے تو وہ قربانی بھی اس کو مکروہ سمجھتے ہیں، یہ غلطی ہے۔ پہلی قربانی جو ہوئی ہے وہ تو مینڈے کی ہے، اس لیے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ مینڈا افضل ہے دمبے سے، اور دمبا افضل ہے بکرے سے، اور بکرا افضل ہے گائے سے، اور گائے افضل ہے بھینس سے، اور بھینس افضل ہے اونٹ سے۔ پھر فرمایا کہ اگر مقصد فقراء اور مساکین کی حاجت برائی ہے، کوئی جگہ ایسی ہے کہ وہاں ہزاروں مسلمان بھوکے ہیں، اور اب بھی ہے، یہ کچی آبادیوں میں نے دیکھا ہے، عید کے دن لوگ قربانی کے گوشت لے چلتے ہیں، وہاں لوگوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ یہاں گلشن لوگ آ جاتے ہیں، باقاعدہ گوشت مانگتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں کہ اللہ، یہ لاکھوں جانور ذبح ہوتے ہیں، یہ گوشت کہاں چلا جاتا ہے؟ مقصد تو شریعت کا یہ ہے کہ فقراء و مساکین کو خوب گوشت کھلایا جائے۔ چنانچہ ہمارے اصولیین نے لکھا ہے کہ ایام و ضیافت اللہ، یہ جو دن ہیں اللہ تعالیٰ کی مہمانی کے ہیں۔ خداوند تعالیٰ کی مہمانی کے دن ہیں، اور مہمان جب کسی کو، سخی مہمان جب میزبان کسی کو مہمانی دیتا ہے تو گوشت کی دعوت کرتا ہے۔ ان الکریم اذا اضاف احدا اضاف بلحم، نور الانوار میں ہے، اور دیگر معتبرات اصول میں بھی، کہ سخی جب دعوت کرتا ہے تو اس میں گوشت ضرور ہوتا ہے۔